تو میں سنا لگا اے بیٹھو نا اردو میں خیال ٹھیک رہے گا جی پریکٹس ہے جب ہمارے آقا عزت کر کے مدینہ شریف جا رہے ہیں تو حدیثوں میں لفظ ہیں جو ہر گلی سے یا محمد یا محمد لوگ گلیوں سے نکل آئے کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گئے قبیلہ بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں تالا البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ تعالی آ گیا کہنی کا جام اللہ بڑا مستعان حضرت یا محمد اب لوگ انتظار میں مدینے والے بیٹا بات نہ کر مجھے گناہ ہو بچے اچھے بچے چپ بیٹھتے پھر مدینے والے لوگ انتظار میں لیکن دیکھا ہوا کسی نے نہیں جو ہے نا بھائی جان زیارت انہوں نے بولا کر بیٹا زیارت انہوں نے نہیں کی اب سب نعرے لگا رہے کوئی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے کوئی کھجور پہ چڑھا ہوا ہے کوئی پہاڑی پہ چڑھا ہوا ہے یکا یک دو چہرے بابا جی ایک امت کا شفیع دوسرا سنیوں کا صدیق بندی ہے اور ان کی قائد ابو بکر صدیق ہے یہ اپنے قائد کا نام سن کر وجد میں آئے ہاں بابا جی جناب ابو بکر صدیق ایک کا نبی اور ایک کا صدیق اب دیکھا ہوا تو کسی نے نہیں ہے نا جب تک شور برپا ہو گیا اور دو آ گئے میں نبی کون ہے میں نبی کون سا ہے میں نبی کون سا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ٹھہرے تھے نا آگے پتہ تو انہیں تھا نہیں ایسے بچوں نے انگل اٹھائی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف یہی نبی ہے کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا ہوا تھا نا اس بچے کو پیار سے بٹھا دو اس بچے کو پیار سے بٹھا دو یہ گندے بچے ہیں یہ محفل کو خراب کر رہے ہیں ان کو آرام سے بٹھا دو یہ گندے بچے ہیں جو نبی کی محفل کو خراب کرتے ہیں اٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اچھے بچے نہیں ہیں یہ پھر سنیے جناب میں کیا کہہ رہا ہوں سامنے صدیق اکبر ہے خود نبی ہے اب پتہ نہیں ہے ان میں نبی کون سا ہے کچھ بچوں نے انگل اٹھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہی نبی ہے کسی نے نہیں دیکھا ہوا وہ ایک نے جو انگل اٹھائی سب نے انگلیاں اٹھائی میں پڑھتا میں پڑھ رہا جوانوں کی سنت سنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تو مجھے نبی سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنا قمیض اتار کے پنکھے کی شکل میں حضور کو ہوا دینے لگے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھے گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے کیا کر رہے ہو عرض کی آ کر کے لوگ انگلیاں میری طرف کر کے مجھے نبی سمجھ رہے ہیں میں نے اپنا قمیض اتار کر پنکھے کی شکل میں آپ کو ہوا دے کر ان کو اشارہ دیا ہے کہ میں تو غلام ہوں
کبھی گمراہ نہ ہوگا. آج ہم اہل سنت ہیں. ہمارے مدرسوں میں ابو بکر صدیق کی شان بھی پڑھائی جاتی ہے, فاروق اعظم کی شان بھی پڑھائی جاتی ہے, عثمان غنی کی شان بھی پڑھائی جاتی ہے, مولا علی کی شان بھی پڑھائی جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, میرے فکرے کو قید کرنا, ہم صدیق کی صداقت کے ماننے والے ہیں, عمر کی عدالت کے ماننے والے ہیں, عثمان کی شہادت کے ماننے والے ہیں, مولا علی کی شجاعت کے ماننے والے ہیں, حسین کی شہادت کے ماننے والے ہیں, ابو حنیفہ کی حکامت کے ماننے والے ہیں, غوث اعظم کی ولایت کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کی عدالت کے ماننے والے ہیں, ہم نبی کی شفاعت کے ماننے والے ہیں. بڑی آسان سی بات کرتا ہوں. یہ آپ کا علاقہ ہے, ماشاء اللہ مبارک کرے آپ کے علاقے کو. ایک ادھی رات دے کوئی بندہ پھر لے آؤ گے کسی جانوں میں تو کو بابا جی اے بابا جی کہ کون آئے او بھائی صاحب کتوں آئے ہو, مجھے میرا بیٹا بات نہ کر. بابا جی بابا جی حبیب جب نہیں کرتے حاضر کیسے چھوئے ہوئے ہیں. میں جناب مسلمانہ یار ٹائم تو ویسے کافی زیادہ ہو گیا ہے, لیکن کیونکہ یار یہ ساڑھے بھائی ہیں, مولانا حبیب اللہ ساڑھے بزرگ ہیں, ایک جسم میں تھے میں تم دسیا نا اور کوئی دوست نے تھے حبیب جمی کا واقعہ میری زبان کسی کیسٹ میں سنے تو وہ کہتے ہیں ذرا پنجابی زبان میں چھوٹ جاتے ہیں, اردو میں چوگے پنجابی اردو میں چھوٹ بڑا آسان کر جناب وہ اس طرح کی بات ہے. جب سننا ہو, جب ہمارے نبی کا دین ترقی کر گیا, لوگ ہمارے آقا کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. پورے ایمان کے کام سے سنا تو ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی, کہنے لگا کوئی ایسا کام کرو کہ نبی معاذ اللہ اس کا دین ختم ہو جائے. کوئی مشورہ. ڈاکٹر صاحب آپ سنیں گے, تاریخ کے لفظ ہیں, بڑی لذت آئے گی. وہ ابو جہل نے جب کہا بیٹا نہ بول, تجھے گناہ ہو جاتا ہے یار, نہ بول, ذرا تو چپ کر کے بیٹھ جائے بیٹا. پھر سنو میرے پیارے بھائی جان, ابو جہل نے کہا مشورہ اب کیا کرنا چاہیے. یہ بڑا اچھا کی طریقے سے اللہ تعالیٰ سلامت. اور پھر سنیں اب کیا کرنا چاہیے. ایک آدمی بولا کسی آدمی کو تلوار دو, وہ جا کے معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دے, قتل کر دے, پھر خون بہا کر سدا اکٹھا کر کے اس کے بعد ان کو دے دے. انہی میں سے ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا اے بیٹھو, پہلے تم نے عمر کو بھی بھیجا تھا, اب وہ تو بجائے اس کی گردن لینے کے اپنی گردن اس کے قدموں میں نشاور کر بیٹھا. ابو جہل نے اس کو پھینک کے بٹھا دیا, آؤ ہوش کر کے بیٹھ. عمر نرم دل تھا, ہم کوئی پتھر دلا کی بھیجیں گے. اس نے کہا سردار تمہیں جوش میں آ, کون سا پتھر دل بھیجے گا, ہم نے تو سنا ہے اس کے نام پر پتھر کی ضرورت سلام پڑ رہے ہیں. آخر انہوں نے سوچا ایک وفد اکٹھا کریں, وہ یمن کے بادشاہ کے پاس جائے اور اس سے کہے آ کے ہمارا فیصلہ کرے. اب دوستو تاریخ کے لفظ پڑھنے لگا, سب نے کہا یہ مشورہ. وہ حبیب ابن مالک جیسے بادشاہ کے پاس جا کے کہنے لگے بادشاہ ہم برباد ہو گئے, ہم میں سے ایک بچہ ہے جو جوان ہوا بڑا ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آپ آؤ ہمارا فیصلہ کر جاؤ. یمنی بادشاہ نے
تاریخ دی کہ میاں تیرا چاند کی تاریخ ہوگی، میں ظہر کے وقت آ جاؤں گا، فیصلہ کر لوں گا۔ میرے بھائیوں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چاند کی 13 تاریخ تھی، ظہر کا وقت ہونے والا تھا، یمن کا بادشاہ 3000 کا لشکر لے کر مکے میں آیا، بڑے نعرے لگے، حبیب ابن ملک زندہ باد، اہلا و سہلا مرحبا، بادشاہ آ گیا۔ جب یمنی بادشاہ آیا، انہوں نے اونٹ کے اونٹنیوں کے دودھ سے ضیافت کی۔ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں، پہلے وہ بتاؤ وہ آدمی کہاں ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا جناب ہم اس کو بلا لیتے ہیں، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں، ہم اس کو بلا دیے۔ اب یمنی بادشاہ کے لفظ سننا ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھ۔ یمنی بادشاہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، نظر نہیں آ رہا۔ اچھا چلو پھر دل تو چمک رہا ہے، آنکھوں میں نور نہ ہو لیکن نبی کو نور تو مانتا ہے۔ اللہ کو خوش رکھے، اللہ اس کی آنکھوں میں نور دے گا۔ اگر گردن اونچی کر کے بیٹھے گا تو نور آئے گا نا۔ اللہ اللہ میرے پیارے بھائی ذرا توجہ کرنا۔ اس نے کہا پہلے اب بلا لیتے ہیں، کیا بات کہتا ہے سن، تاریخ میں جملہ ہے۔ اس نے کہا اسے میری ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں جب وہ اٹھا تو 3000 کا لشکر بھی کھڑا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، جب حضور کے دروازے پہ پہنچے یمنی بادشاہ نے کہا بڑے ادب کے ساتھ دستک دو۔ دروازے اپنے نبوت سے دستک دی، اندر سے ہمارے آقا نے پوچھا من اللہ، دروازے پہ کون؟ انہوں نے کہا نحن مراء قریش ومعنا ملک الیمن، ہم امیر لوگ ہیں شام کے، ہم ان کے شام سے آئے، کوئی ملک سے آئے، بادشاہ کے ساتھ آئے، کچھ ہم میں یمنی ہے، کچھ ہم میں شامی ہے، کچھ قبیلے کے سردار ہیں، آپ باہر تشریف لائیں کہ ان کا بادشاہ آ چکا ہے۔ میرے بزرگوں اتنی دیر ہوئی، دروازہ ختم نبوت کھلا اور چہرہ رسالت باہر نکلا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا تو کون ہے؟ اس میں جاہو جلال کے ساتھ آیا ہے، کہنے لگا میرا نام حبیب ہے، میں مالک کا بیٹا ہوں، میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ سنا ہے آپ نے کوئی نبوت کا اعلان کیا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا تو یمن کا بادشاہ ہے، میں ختم نبوت کا بادشاہ ہوں۔ کہنے لگا جناب جو نبی ہوتے ہیں وہ معجزے دکھاتے ہیں، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے میں تجھ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں، ان کے جواب دے۔ میرے نبی نے فرمایا بول۔ کہنے لگا پہلا سوال یہ ہے 13 تاریخ ہے، رات کو 24 کا چاند نکلے گا، اگر تو اللہ کا نبی ہے مجھے اس کے 2 ٹکڑے کر دکھا، دوسرا سوال بعد میں بتاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر شام ہونے دے، مغرب ہونے دے، سورج کو غروب ہونے دے، چاند کو طلوع ہونے دے۔ بڑی توجہ کے ساتھ فکرہ سننا ہے بھائی جان، ہوشیار ہو کے۔ یمنی بادشاہ کہتا ہے میں شام تک انتظار نہیں کر سکتا، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے ظہر کو مغرب کر، سورج کو غروب کر، چاند کو طلوع کر، ابھی کو ٹکڑے کر کے دکھا۔ کوئی آپ کو بتاتا تاریخ عرب میں، تاریخ مدینہ میں کہ ظہر کو مغرب کر، سورج کو غروب کر۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا اتنا جلد باز ہے، چل حضرت جبل قبیس پہ چڑھے، یہ مکے کا بڑا پہاڑ، حضور گئے۔ میرے پیارے نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، فرمایا کیا حبیب انظر الی السماء، حبیب ذرا نگاہ آسمان کی طرف کر۔ میرے پیارے بزرگوں نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج غروب ہو گیا، ظہر مغرب ہو گئی، چاند طلوع ہو گیا۔
میں ایک دفعہ عرب علماء میں بیٹھا تھا. ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ میں 4 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا, مدینہ شریف. میں نے عرب علماء سے کہا جناب یہ انگل گئی تھی چاند پر یا چاند آیا پر انگلی پر؟ انگلی گئی چاند پر یا چاند آیا انگلی پر؟ انہوں نے کہا بھائی بس کرو, نہ انگل گئی چاند پر نہ چاند آیا انگلی پر. جب نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کو ٹکڑے ہو گیا, آدھا پانی کی پڑی طرف ملا اور آدھا رسول کے قدموں میں آ گیا. جب پیارے بھائی جان جب چاند قدموں میں آیا تو جمنی بادشاہ بھی اٹھا اور ہمارے نبی کے قدموں میں میرے نبی نے فرمایا ابھی تو تم نے دوسرا سوال بھی کرنا ہے, ذرا جواب سننا ہوشیار ہو گیا. ابھی تو تو نے دوسرا سوال بھی کرنا ہے. کہنے لگا شرم والوں کو ایک ہی کافی ہے. سب کے جاؤں والوں کو ایک ہی کافی ہے. ایک دفعہ تھوڑی جی کا نوٹ نہیں اللہ عزت دے اگر ایمان نے 1000 روپے دے ممبر پڑ جائے جیسے ہم 100 ہی دے کر رہے ہیں. اللہ اس کو ہر وقت خوشی آتا ہے. ذرا اور سننا بھائی جان, فرمایا شرم والوں کو ایک ہی کافی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی بادشاہ کو دوسرا سوال تم نے کرنا ہے. وہ میں بتا دوں وہ کیا ہے. وہ حیران ہو کے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں جس نے مجھے نہیں بتایا. کہنے لگا مجھے سکون ہو جائے گا, میرا ایمان پکا ہو جائے گا, مستحکم ہو جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اب سن, میرے آقا فرماتے ہیں حبیب بن مالک کے لیے ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, پاؤں سے ڈوریوں لگی ہے. تو نے اس کے بڑے بڑے علاج کرائے ہیں. تیرا دوسرا سوال یہ, اگر تو اللہ کا واقعی نبی ہے تو اپنے اللہ سے اس کے لیے شفا دے دے. جاگر کی بادشاہ میں نے دعا کر دی, میں نے اللہ سے بنوا دیا ہے. میں بیٹھا تو مکے میں حکومت صحت میں نے جوان میں پہنچا دی ہے. جمنی بادشاہ جب یہ سنا سنو 3000 سونے کی اشرفیاں حضور کے قدموں میں رکھی. آقا قبول فرماؤ. میرے نبی نے سنایا اگر میں چاہوں یہ بدر اور احد کے پہاڑ سونے کے بن جائے, اگر میں چاہوں احد کے پہاڑ سونے کے بن جائے, مگر میں دولت مانگنے نہیں آیا, میں اپنی امت کی معافی مانگنے آیا ہوں. اگر تو کلمہ پڑھ لے میں بڑا خوش ہو جاؤں گا. میرے بزرگوں اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. 1 ہفتے کے بعد گھر پہنچا. آج بھی ہاتھ دھونے والے کی دروازے پہ دستک ہوئی, کام کو لگایا, کوئی باتوں کی آواز آ رہی ہے. وہی بیٹی جو لولی ہے, نگری ہے, گونگی ہے, ادلی ہے, وہ کہتی ہے ماں اس وقت دروازے پر کیسا کھلا کھڑا, کون بول رہا ہے؟ اس نے کہا علی تیرا باپ دھوکے کیا تھا, کوئی فیصلہ کرنے معلوم ہوتا ہے فیصلہ کر کے آیا ہے. جب اپنی بات کھانے ماں کی آواز سنی, اپنی بیوی کی آواز سنی, باہر سے للکار کے کہا بیوی میری بیٹی سے کہہ دے میں فیصلہ کر کے نہیں آیا, اپنا فیصلہ کروا کے آیا ہوں. اپنا فیصلہ ذرا محبت سے فیصلہ کروا کے اندر گیا. کہتا ہے واہ میری بیٹی تجھے تو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا. اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے میری گھر والی ذرا سچ سچ بتا یہ کیا ہوا. کہنے لگے عجیب حالت ہو گئی, ظہر کا وقت تھا, یکایک مغرب ہو گئی. ظہر مغرب ہو گئی, یہ دودھ ہی بیٹھا ہے,
ہم سب چھت پہ چڑھ گئے. جب محل کی چھت پہ چڑھ گئے تو عجیب منظر تھا. یکا یک چاند اپنے چوبن پہ ٹھہرا تھا, 2 ٹکڑے ہو گیا. اس میں سے ایک نورانی ہاتھ نکلا, وہ یہاں آیا اور اس کی آنکھوں میں لگا, تیری بیٹی کے جسم میں لگا. جہاں جہاں ہاتھ لگتا گیا سارا بدن سے ہتھیار کو اٹھا گیا. یہ بتا میری گھر والی کوئی پوچھا بھی تھا یہ جس کا ہاتھ ہے؟ اس نے کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں آئی. یا کلمہ شریف کی آوازیں آ رہی تھی یا یہی پکار آ رہی تھی. یہ آمنہ کا لال ہے جس کا جلوہ پورے جنوب و شمال میں ہے. اللہ اللہ میرے پیارے بھائی ذرا نبی سے محبت پیدا کر. نماز پڑھ کر نبی پہ ضرور پڑھا کر. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ نے میرا ایک لفظ بڑے غور سے سنا ہے. آپ ہاتھ اٹھائیے, میں آمین کہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم کر دے. مولانا حافظ اللہ صاحب آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ آپ کی صحت
सलाम। मदीना की गली कूटों में देती है जो सदा, उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। मस्जिद नबी की सुबह और शामों को सलाम। या नबी तेरे दर के गुलामों के गुलामों को सलाम। कीजिए या अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमा। हमारा मुक्तल बाकी के मुबल्लिग बन जाए। आपकी अल्लाह साहब की उम्र दराज हो जाए। या अल्लाह जितने आमीन कह रहे हैं सबकी मुश्किलात को हल कर। बीमार हैं सेहत अता फरमा। परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह हमारी खस्ता हाली को खाली में तब्दील फरमा। या अल्लाह हमारी मुश्किलात को हल फरमा। वसी फरमा। मेरे लिए दुआ करें। मैं बड़े सफर करता हूँ, आज भी बड़े दूर से आया, कश्मीर से आया। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मेरी हिफाजत फरमा। गला पर नबी पाक की मोहब्बत का जमान बना। पूरी दुनिया में लुटेगा अल्लाह बीमारों को सेहत दे। या अल्लाह बीमारों को सेहत दे। अल्लाह बीमारों को सेहत दे। जनाब डॉक्टर इस्लाम साहब की वालिदा बीमार हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि उनकी वालिदा के लिए सिर के दिल से दुआ कीजिए। अल्लाह उनका साया बना अपने कामला नसदीक साहब तो मेरे साथ भावनगर से तशरीफ लाए। सरकार ये सब मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो मेरे साथ रहते हैं। अल्लाह के घर में रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाए, माल फरमाए। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला मक्के मदीने का सफर अता फरमाए, हमेशा सेहत अता फरमाए। अल्लाह हमेशा के लिए परेशानियां खत्म कर दे, दुनिया में इज्जत दे दे, आखिरत में निजात दे दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आराम से भाई الحاج الحاج آصف کھڑا ہو گیا الحاج جناب شاد سے بڑا یار بڑا مووی بنا ادھر میری بنا میری آدھی مووی بنا پیچھے بھائی بیٹھنا تیرے گھر سے